دوسری عورت جس سے فائدہ اٹھاتا ہے یہ بیوی نہیں ہوتی، کیونکہ مر جائے تو عدت نہیں، مرد مر جائے تو ترکہ نہیں، وہ بیوی نہیں ہے۔ اموتی عورت جس سے فائدہ اٹھا رہے ہو ایگریمنٹ پر، وہ لونڈی بھی نہیں کہی جا سکتی، کسی بھی پوائنٹ آف ویو سے یہ جائز نہیں ہے اور حرام ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ سنو میں متع کی حرمت کا اعلان کرتا ہوں، اور اگر آج کے بعد میرے پاس کوئی پکڑ کے لایا گیا کہ کسی نے نکاح متع کیا ہے تو میں اس کو سنسار کر سکوں گا، رم نہیں کھاؤں گا۔ اصل میں کنفیوژن لوگوں کو یہ لگا ہے کہ اجرت بڑھے وہی پیسہ، شرم کا استعمال کرنے کا ٹیکس، یہ اجر ہے، اجرت دیتے ہیں ان کو جن سے ایگریمنٹ ہوتا ہے متع والی عورت۔ ارے بھائی میرے اجر کا لفظ مہر کے لیے بھی استعمال ہوا خود اسی آیت کے اندر کہ لونڈیوں سے اگر نکاح کرتے ہو فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ۔ لونڈیوں کی شادی اگر کسی مسلمان سے کرتا ہے تو آپ مالکوں کو چاہیے کہ ان مالکوں کی اجازت سے لونڈیوں کی شادی مسلمان سے ہو اور تم ان کو ان کی اجرت دو، یعنی متفق علیہ ہے کہ وہاں پر اجورہن سے مراد مہورہن ان کے مہر۔ تو جن عورتوں سے فائدہ اٹھاتے ہو یعنی جو بیویاں ہیں ان کو استعمال کرتے ہو تو ان کے اجر کو یعنی ان کے مہر کو، نہ کہ متع کی اجرت۔ نکاح متع اسلام میں اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ کھلا زناکار، اور اگر اسلامی عدالت ہو تو ان کے اوپر کوڑے لگے، اگر وہ کنوارے ہیں تو اور شادی شدہ کو اوپر کر دیا جائے۔ اس کے بعد رب العالمین نے فرمایا چلو شادی ہو گئی، اجرت بھی تم نے دے دیا، یا اگر نہیں دیا ہے تو اب وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ۔ مہر مقرر کرنے کے بعد کوئی حد نہیں ہے کہ میاں بیوی آپس کی رضامندی سے کچھ زیادہ کر دیں کچھ کم کر دیں۔ یہ بھی اسلام کی خوبی دیکھو، مثال کے طور پر 50,000 روپیہ دے کر مہر بیوی لے کر آئے، جب بیوی آئی شب زفاف کے اندر دیکھا ایک آدھ ہفتہ اس کے ساتھ رہے، یہ تو بہت قابل ہے، بہت ذہین و فقیر ہے، بڑی خدمت گزار ہے، نہایت حسین و جمیل عورت ہے، ارے ایسی لڑکی تو یہاں پر حیدرآباد میں لاکھ روپیہ دینے سے بھی نہیں دیتی۔ ماشاء اللہ اللہ نے آپ کو پیسہ دیا تھا، آپ نے مہر کے وقت کہا کہ آپ کی مہر 50,000 نہیں ہوگی، میں اس کو زیادہ کر کے 1 لاکھ کرتا ہوں، یہ دیجیے آپ کا 1 لاکھ۔ الحمدللہ کوئی حرج نہیں، دے دیجیے مہر مقرر ہونے کے بعد آپ دے سکتے۔ لڑکی آئی 50,000 روپے مہر دیا تھا اس نے، جب وہ ادھر آئی دیکھا شوہر ماشاء اللہ دیندار ہے، لڑکا نہایت شریف ہے، سمجھا کہ نہیں نہایت وفادار ہے، دیندار ہے اور پریشان حال ہے، زیادہ کچھ کمائی نہیں کر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ ایسا ہے کہ آپ مجھ کو مہر دینا چاہتے ہیں، جی جی جی، انتظامات میں لگا ہوں، تو ایسا کریے کہ آپ ان کو 25,000 روپے عزت دیجیے، آپ کی خوبیوں کو دیکھ کر میں اپنے 25,000 روپے آپ کو چھوڑ دوں۔ ماشاء اللہ کیا اچھی مہر مقرر پر آپ اضافہ کر سکتے اور وہ مہر مقرر پہ کچھ مقرر مہر کو کچھ کم آپ پر کر سکتے۔ اللہ کہتا ہے کوئی حد نہیں، آپس کی رضامندی سے کچھ بھی ہو سکتا، اگر وہ پورا کا پورا معاف کر دے تو بھی اس کے لیے جائز۔ اس کے بعد آخر میں جو درس ختم ہو رہا ہے وہ یہ کہ اگر کوئی مومن مسلمان مرد آزاد عورت سے شادی کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، یعنی مہر نہیں دے سکتا، اس کے اخراجات پورے نہیں کر سکتا، تو اس کو صبر کرنا چاہیے، لونڈی سے شادی نہیں کرنا چاہیے، سمجھ گئے؟ لونڈی سے شادی نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر شادی نہیں کرتا ہے تو بدکاری کو پڑنے کا خطرہ ہے، لیکن لونڈی ہے وہ 500 روپے میں آ جائے گی، 500 روپیہ دے کر کے مہر اس سے شادی کر لیتے ہیں، لیکن یہاں اس شہر میں آزاد لڑکی 50,000 سے کم نہیں آتی، اور اگر شادی نہیں کرتے ہیں تو حدیث میں روزہ رکھو، اس کے باوجود بھی نفس اتنا گرم ہے کہ گناہ میں پڑ جائے گا، بدکاری کر لے گا۔ اگر اس طرح کا خوف ہے تو اللہ تعالیٰ کا کہ چلو مومنہ لونڈی سے شادی کرو، اب ان کے مہر ادا کر، بدکاری کا خوف تھا لیکن پھر بھی اگر صبر کرتے ہیں تو بہتر تھا۔ تو اگر شادی لونڈی سے ہوگی تو مومنہ ہوگی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اہل کتاب کی لونڈی سے شادی نہیں ہوگی، لونڈی بن کے آئے گی، قیدی بن کے آئے گی تو وہ ہمارے لیے ہو کیا، تو مشرکہ بھی ہمارے لیے حلال ہے، لیکن شادی لونڈی سے کرنا، لونڈی کسی کی ہے اس سے ہم شادی کر رہے ہیں آقا کی اجازت سے، یہ مشرکہ سے نہیں ہوگا۔ من فتياتكم المؤمنات، اور شرط یہ ہے کہ مومن مرد آزاد سے شادی کرنے کی طاقت نہ رکھتا، فمن لم يستطع منكم طولا، قدرت نہ ہوتا
ہے بھی آزاد سے شادی کرنے کی تو لونڈی سے کر سکتا ہے، اب مومنہ لونڈی ہے بھی تو کافرہ لونڈی سے بھی شادی کر سکتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مفہوم مخالف سے ہم اس سے نہیں کرتے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی ہے من فتياتكم المؤمنات لگائی ہے، فمن لم يستطع منكم طولا ہے، اس کا مطلب کہ جس کو طول نہیں ہے وہ شادی نہیں کرے گا. پھر کہا ہے کہ بدکاری میں پڑنے کا ڈر ہے طویل مومنہ لونڈی سے کرو. پھر رب العالمین کہتا ہے اس کے باوجود بھی اگر تم بچتے تو اچھا تھا. تو یہ ساری باتیں کچھ بتا رہی ہے. چلیے لڑکی لونڈی نے شادی کر لیا ہے، فَإِنْ يُحْسِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ. یہ آخری پوائنٹ ہے کہ اگر لونڈی شادی شدہ ہے اور اس کے بعد اس نے بدکاری کی تو اس کی اسلام میں سزا آزاد کی آدھی سزا، یعنی 100 کوڑے میں 50 کوڑے. شادی شدہ عورت کو اسلام میں رجم کرتی، لیکن رجم کا آدھا تو ہو نہیں سکتا. کتنے پتھر پہ کون مڑے گا یہ تو کوئی نہیں جانتا کہ ہم کہتے ہیں اتنا پتھر، تو اس لیے رجم مراد نہیں ہے. یاد رکھنا کوڑے مراد ہے، 50 کوڑے لگے لونڈی کو اگر وہ شادی شدہ ہے، کیونکہ قرآن کا فریضہ وہ سن نہ اگر شادی شدہ ہو تو آزاد تمہارے مرد اور عورت کی سزا کا آدھا لگے گا. سوال یہ ہے کہ قرآن نے کہا جب شادی شدہ ہو تو، اور اگر غیر شادی شدہ لونڈی ہے تمہاری لونڈی ہے اب اس نے بدکاری کر دی تو کیا لگے گا؟ آیت کہہ رہی ہے کہ نہیں اس کو 50 نہیں لگنا چاہیے، تو کیا لگنا چاہیے؟ 100 لگنا چاہیے. یہ بھی امکان ہے. یا آپ کہتے کہ نہیں اور آدھا کر دو 25 لگنا چاہیے. آیت نے کلیئر نہیں کیا. آگے شادی شدہ ہو تو 50 لگا، غیر شادی شدہ ہو تو کیا کرنا؟ الحمدللہ سلوشن حل ہے. بخاری مسلم میں روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حضرت بن خالد جوہری سے نبی صاحب نے فرمایا کہ کسی کی بھی کوئی لونڈی اگر زنا کرتی ہے اور وہ شادی شدہ نہ ہو تو اس کو کوڑے لگاؤ. کتنے کوڑے لگیں گے؟ ارے وہی وہ آزاد کو کرتا اس کو آدھا. یہ آپ سمجھے؟ کیونکہ اسلام میں جو سزا ہے آدھی وہی ہوگی. کوڑے لگاؤ. پھر زناکاری کرتی ہے کوڑے لگاؤ، پھر زناکاری کرتی ہے کوڑے لگاؤ، اور پھر زناکاری کرتی ہے تو چند ٹکے کے عوض ہی بیچ رہا. اب مت رکھو کب تک پھرتے رہو گے. مگر کوئی پوچھ سکتا ہے، ٹائم رائن ہے، مگر کوئی پوچھ سکتا ہے کہ تمہارے یہاں بدکاری کرتی ہے تو کوڑے لگاتے رہے، اور دوسرے کے یہاں شادی کر دیے وہاں بدکاری کی راہ تم نے نہیں کھولی. ہو سکتا ہے بھائی ہمارے یہاں اس کی شہوت پوری نہیں ہوتی، وہ دوسرے کے یہاں گئی ہے، ہو سکتا ہے اس کا دوسرا مالک جو ہوگا وہ اس کو اتنا آسودہ خود ہی کر دے گا کہ وہ بدکاری نہیں کرے گی. صلی اللہ علیہ وسلم. چل